السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ حضرات گرامی، گزشتہ ویڈیو میں غربت کے خاتمے کے لیے سورہ اخلاص کا وظیفہ بتلایا تھا اپنے حاضرین اور سامعین کو۔ آج کی ویڈیو میں جو اس وقت زیادہ اولاد کے حوالے سے پریشانی محسوس ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعتاً ہی اس وقت موجودہ دور میں اس کی بڑی اشد ضرورت ہے، تو اولاد کے حوالے سے، اولاد کی تربیت کے حوالے سے جو والدین کی ذمہ داری بنتی ہے، اولاد کے جو حق اور حقوق ہیں تربیت کے اعتبار سے، اس حوالے سے میں آج کی ویڈیو میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو ماہرین نے اولاد کی تربیت کے 3 مراحل بیان فرمائے ہیں، اور تینوں مراحل 7 سال کے عرصے کے اعتبار سے ہیں، یعنی پہلے 7 سال، پھر 7 سال، اور پھر تیسرے 7 سال۔ پہلے جو 7 سال ہیں، پیدائش سے لے کر پہلے 7 سال تک، یہ اولاد ماں باپ کی گود کی محتاج ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو اپنی گود عطا کریں۔ ماں اور باپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت، مطلب ہے کہ محبت اور پیار سے ہر چیز سمجھائیں۔ بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہماری مائیں اور والدین یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی بچہ نا سمجھ ہے، جب سمجھدار ہوگا تو ہم سمجھائیں گے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ آپ کا بچہ آپ کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اور آپ کے عمل سے وہ سیکھ رہا ہے، اس لیے اسے زیادہ سے زیادہ ٹائم دیا جائے۔ اچھی قوم کے لیے ماں کی گود کی توجہ بڑی ضروری ہے، اور یہی بات ہے کہ ماضی میں مائیں اور باپ اپنی اولاد کو بہت زیادہ توجہ دیتے تھے۔ آج ماں باپ کی ترجیحات یا ماں باپ کی توجہ ادھر ادھر ہو گئی۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد کی پیدائش کے بعد جو پہلے 7 سال ہے، ان 7 سال میں ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو خوب توجہ دے، اپنی گود دے، پیار دے، محبت دے، سمجھائے۔ اور جو دوسرے 7 سال ہیں وہ غلام بنا کر رکھے۔ کیا فرمایا؟ وہ غلام بنا کر رکھے، یعنی غلام بنانے کا مقصد یہ ہے کہ 7 سال سے 14 سال تک اپنی اولاد پر احکامات نافذ فرمائیں، خود فیصلے نہ کرنے دے، اپنی اولاد کے فیصلے آپ خود فرمائیں، اس لیے کہ آپ کی اولاد ابھی نابالغ ہے، بلوغت کی طرف جا رہی ہے، اور ان میچور ہے، نا سمجھ ہے، تو وہ خود فیصلہ جو کرے گی وہ برا ہوگا، وہ غلط ہوگا، نقصان دہ ہوگا۔ آپ خود ان کے فیصلے فرمائیں۔ یہ مطلب ہے غلام بنا کر رکھنے کا، کہ 7 سال سے 14 سال تک اپنی اولاد کو غلام بنا کر رکھے، یعنی ان کے تمام فیصلے خود فرمائیں۔ اور فرمایا کہ تیسرے 7 سال، 14 سال سے 21 سال تک اپنی اولاد کے ساتھ دوستی پیدا فرمائیں۔ دوستی پیدا فرمائیں۔ دوستی پیدا فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر رکھیں، اپنی اولاد کو اتنی محبت دے، اتنا پیار دے کہ وہ آپ کے قریب آئے، ہر اچھی اور بری چیز آپ سے وہ شیئر کرے، آپ سے وہ مشورہ کرے، نہ کہ وہ آپ سے دور ہو کر۔ بس اوقات بعض اولادیں اپنے والدین کو دقیانوس بولتی ہیں کہ ہمارے والدین بہت سخت ہیں، پھر وہ دائیں بائیں بری صحبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نہیں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو دوستی دے، قریب کریں۔ اگر ان کا باہر تعلق ہے، دوستی ہے، تو آپ نظر رکھیں کہ اچھی صحبت میں، اچھی سوسائٹی میں آپ کا بچہ بیٹھ رہا ہے یا بری صحبت میں بیٹھ رہا ہے، یہ دھیان رکھنا ضروری ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ نے ایک مٹی دیکھی، مٹی جو گلاب کی کیاری سے آئی تھی، گلاب کے پودوں، گلاب کی فصل سے آئی تھی۔ تو آپ نے جب دیکھا تو اس مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، تو آپ فرمانے لگے، اے مٹی،
تیرے اندر تیری خوشبو تو نہیں ہے، تو یہ تیرے اندر خوشبو گلاب کی کیسے آ رہی ہے؟ تو لکھا ہے کہ مٹی نے زبان حال میں کیا جواب دیا کہ میں چند عرصہ گلاب کے سائے میں، گلاب کے پھولوں کے سائے میں نے زندگی گزاری ہے، تو جیسی خوشبو گلاب کی تھی وہی خوشبو میرے اندر آ رہی ہے۔ اس لیے اگر آپ دھیان رکھیں گے اولاد کے بارے میں کہ وہ اچھی صحبت میں ہے یا بری صحبت میں ہے، تو انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو 3 مراحل ہیں اولاد کے، اور اس کے بارے میں علماء نے یہ بھی لکھا کہ اللہ پاک شادی ہونے کے بعد جب بندہ اولاد مانگتا ہے تو علماء نے لکھا، بزرگان دین نے لکھا کہ دعا مانگنی چاہیے۔ نماز پڑھنے کے بعد تشہد میں درود پاک سے فارغ ہو کر ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اس دعا کے بعد 19واں سپارہ سورۃ الشعراء آیت نمبر 73 نمبر آیت، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ نماز ساری پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ تو وہاں بندہ دعائیں مانگتا ہے، یا اللہ میرے والدین کو جنت میں جگہ عطا فرما، میرے والدین کی بخشش فرما۔ تو اس کے بعد یہ دعا ضرور مانگے، اللہ میری اولاد کو، میری ازواج کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا۔ اور بزرگان دین کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اس دعاؤں پر عمل کیا، اہتمام فرمایا، واقعاتاً اللہ نے ان کی اولاد کو اور ازواج کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنایا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔